لرننگ ہاؤ ٹو لرن، کہ لرننگ جو ہے وہ یہ سیکھنا کہ لرننگ کیسے کرنی ہوتی ہے، لرننگ ہوتی کیا ہے، لرن کرنے سے مطلب ہم کیا لیتے ہیں، لرننگ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، آیا لرننگ کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، پھر ہمیں کب کب اور کن کن چیزوں سے اور کیسے کیسے سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے، اور ہمیں کون سی ایسی چیزیں جن کو ہم اگر ہم ذہن میں رکھیں، اگر ہم وہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو لرننگ ہے وہ اس کی ضرورت ہی ہمیں کیوں پڑی، ہم نے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہماری لرننگ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے، پھر کس کس طرح کی جو لرننگ ہے وہ ہم کریں تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کام آیا ہمارے میں۔ تو یہ جو ہے لرننگ، تو آج میں اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ لرننگ کے بارے میں مطلب ہاؤ ٹو لرن لرننگ کہ یا لرننگ ہاؤ ٹو لرن اس کے بارے میں بتاؤں، تو میرے آپ چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہاؤ ٹو لرن لرننگ یا لرننگ ہاؤ ٹو لرن کہ سیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس پوری دنیا میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کی مثال ہم دیتے ہیں کہ جیسے چمچ کی طرح ہوتے ہیں۔ اب اپنے چمچ جو ہوتی ہے اسپون، اس کے اوپر آپ جب بھی کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس چیز کا رنگ کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، نظر آنے میں کیا ہے، یا وہ کس پرپز کے لیے ہے، وہ چمچ کو پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ان کو سکھا دیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اس ٹنگ کی طرح ہوتے ہیں، اب ذرا سے بھی کوئی دنیا کی چیز اس پر صرف ٹچ کرتے جائیں آپ کو فوراً سے آپ کے پورے جسم کے اندر ایک اس کی فیلنگز آئیں گی، آپ کو فیل ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے لرننگ کرنی ہے تو آپ نے چمچ کی طرح نہیں بننا، آپ نے زبان کی طرح بننا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً سے یعنی لرن کرنا چاہیں تو آپ نے ہر وقت ہر ٹائم ہر چیز سے لرن کر لیں گے۔ اور آئنسٹائن سے اگر ہم پوچھیں کہ وہ آپ لرننگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آئنسٹائن ہمیں کہتے ہیں کہ once you stop learning you start dying۔ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لرننگ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور اب لرننگ کرتے کیوں نہیں ہیں لوگ، چیزوں سے لوگ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ سے ایک سوال نہیں پوچھتے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اگر آپ نے لرننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے سوال یہ پوچھیں کہ یہ جو میں لرن کرنے جا رہا ہوں چیز، اس کا میری زندگی میں کیا مقام ہے، اس کی میری زندگی میں ضرورت کہاں ہے، جو میں زندگی گزار رہا ہوں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور یہ جو چیز میں سیکھنے جا رہا ہوں یہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، وٹ از اٹ فار می، یہ میرے لیے کیا ہے، اس کی ویلیو کیا میرے لیے کیا ہے، یہ کتنی اہم ہے، مجھے سیکھنی چاہیے یا نہیں۔ تو جب آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو وہ چیز جو اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی زندگی سے جڑ جاتی ہے، اور چونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کی زندگی سے جڑ جاتی ہے اس لیے آپ کو لرننگ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے میں نے سیکھنا ہوتا ہے۔ اب پہلی بات کہ جب آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ لرننگ کریں۔ اگر آپ کسی کو بندہ چلتا جا رہا ہو نا کہیں پر، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ زندہ ہیں، تو وہ آپ سے نا غصہ ہوگا، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو لگتا نہیں کہ میں زندہ ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں۔ لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا، اور کبھی کیا تم نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ نہ تو اس کو پرپز پتہ ہوگا اور نہ ہی کبھی اس نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یہی آئنسٹائن کہتا ہے کہ وہ بندہ مرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ مرا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ تو بات ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھا لیا کہ میں نے کیوں سیکھنا ہے۔ پھر یہ جو لرننگ ہے، اب یہ کوئی انیٹ ایبلٹی تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کے اندر جو عقل ہوتی ہے اس کو عقل حیولانی کہتے ہیں۔ حیولا ہوتا ہے جو ایک جیسے
کوئی بھی چیز جو جس کا عکس بنتا ہے اور جس وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ جو ہے اس کے اندر عقل یولانی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھتا ہے چیزوں کو، ان کے ذہن میں عکس بنتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، عکس بنتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے اس کی دماغ بھی ایسے وائٹ سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. پھر ایک لائف میں جب وہ آتا ہے تو اس کو پھر جو سوسائٹی اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ سوسائٹی موجود ہوتی ہے. اس سوسائٹی کے اندر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، سوشل سسٹم موجود ہے، مورل سسٹم موجود ہے، ایتھیکل سسٹم موجود ہے، ریلیجیس سسٹم موجود ہے، فیملی کا سسٹم موجود ہے، نارمز اینڈ ویلیوز موجود ہیں. اب ان ساری چیزوں کی ایگزسٹنس موجود آلریڈی ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو ہی اس نے سیکھنا ہے، ان ساری چیزوں سے ہی اس نے سیکھنا ہے اور زندگی کو اپنی ایک ڈائمنشن دینی ہے. کیونکہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو معاشرہ اس سے پہلے ہی کسی طرح سے ساری چیزیں لے کے موجود ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے لرننگ سیکھنی ہے تو ایک سوال ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہم سے جب ہم پڑھتے تھے ایم اے انگلش میں تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہمیں کہا کرتے تھے اکثر کلاس میں ایک فقرہ کہ لرننگ از ایز امپورٹنٹ ایز ان لرننگ. تو جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لرننگ از ایز امپورٹنٹ ایز ان لرننگ تو ان کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. جیسے سقراط کہا کرتا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کچھ نہیں جانتے پھر آپ سیکھ سکتے. تو وہ ہمیں سر کہتے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں جانتا کسی چیز کے بارے میں بھی، تو پھر آپ نئے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اور اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ میں نے یہ کیا سیکھنا ہے، چونکہ سیکھنے کے لیے صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں، میں کیوں جاننا چاہتا ہوں، اور یہ بھی پتہ آپ کے ذہن ہو کہ مجھے ابھی بہت کچھ جاننا ہے. اور ایک میں آپ کو ٹائم بتاؤں شارپن دا سا، کہ باقی باتیں تو آپ نے ذہن میں رکھی ہیں نا کہ میں جو یہ لرننگ کرنے جا رہا ہوں اس کا میری زندگی سے مقصد ہے. تو اس میں ساتھ آپ نے یہ جب آپ سوچیں گے نا میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، کیا میرے آفٹر لائف بھی کوئی ہے یا نہیں، میں فری ہوں یا میں باؤنڈ ہوں، میرے ساتھ کوئی میٹا فزیکل فورسز بھی ہیں یا نہیں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی تب آپ لرننگ کریں گے. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتے، آپ سے اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ لرننگ کیوں ضروری ہے، تو پھر آپ میں اور ایک جو اینیملز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں تو سینسری میموری میں چیزیں آتی ہیں، جیسے کوئی چیز آئی تو پھر وہ چلی گئی ذہن سے، پھر آئی پھر چلی گئی. پھر آپ کی وہ چیزیں جو ہے نا شارٹ ٹرم میموری میں کچھ چیزیں ہم رکھتے ہیں، پھر وہ وہاں سے موو کرتے کرتے لانگ ٹرم میموری میں. تو یہ سینسری میموری، شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری یہ لرننگ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے تین آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی سینسری میموری اور پھر شارٹ ٹرم میموری کے اندر وہ چیزیں رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے چیزوں کو سکین کرنا ہے. جو کچھ بھی آپ کو پولیٹیکلی، ایتھیکلی، کریٹیکلی، پرسنلی، سائیکولوجیکلی، آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے یا چیزوں کے سوسائٹی نام ویلیو کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کو نیگیٹو لگے اس کو شارٹ ٹرم میموری میں فلٹر کر دینا، نکال دینا، تاکہ جو بھی آپ کے لانگ ٹرم میموری میں جائے وہ آپ کی خوبصورت ہو. پھر لرننگ جو ہے نا یہ آپ کی توجہ مانگتی ہے. لرننگ جو ہے یہ آپ سے پوری توجہ کے علاوہ یہ آپ کو فوکس مانتی ہے. یہ آپ کو نا لرننگ ایسے نہیں ہوتی. اور پھر لرننگ کے بارے میں یاد رکھیے گا، ہم ہر وقت ٹیچر ہوتے ہیں، ہم ہر وقت اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ہر وقت اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر ہم ہر وقت لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو ہم اس وقت ایک استاد ہوتے ہیں. ہر ٹائم، ہر وقت، ہر چیز سے، ہر انسان سے جو کچھ آپ کے گرد ہو رہا ہے ہر طرح سے اس سب سے سیکھنے کی کوشش کریں. ہر وقت سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو زندگی کی نئی جوتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اور جیسے یہ کہا جاتا ہے نا، شیکسپیئر کہتا ہوتا ہے کہ اٹ از نائدر کن نور کلر آف دا اسکن، اٹ از سم تھنگ ود ان دیٹ میکس دی مین. وہ جو سم تھنگ ود ان ہے نا وہ آپ کو مین بنائے گی. لیکن وہ کیسے مین بنائے گی؟ جب تک آپ اس کو لرننگ نہیں کرائیں گے اس ود ان کو، وہ آپ کو انسان نہیں بنا سکتی. اور پھر لرننگ کے لیے نا آپ کمپیلڈ فرام ود آؤٹ نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کو کہے کہ لرننگ کریں. تو اس کے لیے آپ لرننگ تب کر سکتے ہیں جب آپ اندر سے ولنگ ہو اس کے لیے، فرام ود ان، کہ نہیں میں نے یہ لرننگ کرنی. اور اپنے جو ود ان ایک آپ کے اندر ایک انسان بستا ہے جو جس کا آپ خیال رکھتے ہیں، جسے آپ پیار کرتے ہیں، جس کی کیئر کرتے ہیں، تو
اس کو وہی آپ کو گریٹ بناتا ہے. یہ آپ کے رنگ کا، یہ آپ کی نسل کا، یہ آپ کی قوم کا، یہ آپ کے مذہب کا، یہ آپ کی پالیٹکس کا، یہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ صرف لرننگ کا محتاج ہوتا ہے. اور یہ جو جب ہم لرننگ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری اس پر لرننگ پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں، جس سے ایج ہو گئی، انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، انٹرسٹ آپ کی، ہیلتھ ہے آپ کی، میچور آپ کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر انسائٹ کتنی ہے، ایبلٹی کتنی ہے آپ کے اندر، موٹیویٹڈ آپ کتنے ہیں، آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے پاس جو میٹیریل ہے جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ کیسا ہے، اور جو آپ کے پولیٹیکل کنڈیشنز کیا ہیں، سیاسی کے علاوہ جو سماجی کنڈیشنز کیا ہیں، آپ کی مذہب کون سا آپ کے ساتھ ہے، مرل کون سی ہیں، ایتھیکل ویلیوز کون سی ہیں، آپ سوچتے خود کیسے ہیں، ایکٹ کیسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، پرو ایکٹ کیسے کرتے ہیں، یا آپ رسپانس کرتے ہیں یا ایکشن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو نا لرننگ کرواتی ہیں. اب اس کو جو میں لاسٹ میں آپ کو بات بتاؤں کہ 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں گا جن کو ہم لرننگ کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہے اسمارٹ پلس فوکسڈ. اسمارٹ پلس فوکسڈ. اب لرننگ 3 لفظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لرننگ، اور اس کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے نیچے تو وہ بنے گا اسمارٹ پلس فوکسڈ. اسمارٹ کیا ہے؟ ایس فار اسپیسیفک مین، اسپیسیفک مین اسپیسیفک لرننگ فار لائف. ایم، اب ایم جو ہے نا یہ آپ کا جیسے موٹیویشنل، اب جو لرننگ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے موٹیویشنل ہونی چاہیے، دیٹ مسٹ بی میجریبل. پھر اس کے لیے آپ کے پاس اے ہے، اے مین اٹینیبل، وہ لرننگ کرے جو آپ اٹین کر سکے، اس کو حاصل کر سکے. اور پھر آپ کے پاس جو ہے آر ہے، تو ریئلسٹک لرننگ ہونی چاہیے، بائسڈ نہیں، یعنی وہ میٹافزیکل نہیں، ریئلسٹک لرننگ ہونی چاہیے. پھر جو آپ ٹی آتا ہے اسمارٹ میں، وہ ٹائم باؤنڈ، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کب، کہاں سے، کیسے، کیا کیا سیکھنا ہے. یہ تو ہوگی اسمارٹ. پلس فوکس کی طرف موو کریں تو فوکس مین وہ لرننگ کریں وچ از فیزیبل، جو آپ آسانی سے جس کو آپ لے سکیں، حاصل کر سکیں. اور اگر ہم او آبزرویبل، جس کو آپ آبزرو کر سکیں، جس کو آپ مشاہدے میں آپ کے آ سکیں. سی مین کنٹینٹ سینٹرڈ جو آپ کے پاس آ رہا ہے. کنٹینٹ مین جو آپ لرن کر رہے ہیں اس کا کنٹینٹ کیسی ہے. پھر آپ کے پاس آتا ہے یو مین یونیک قسم کی چیز سیکھیں. اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ایس. ایس مین سیکوینشل لرننگ، مین کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ایک ٹائم پہ ایک چیز سیکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹائم پہ بہت کچھ سیکھنا ہوتی ہے. اور سیکھنے کا عمل کبھی بھی زندگی میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو جانے نہیں دینا چاہیے. ایک چیز سیکھیں، پھر دوسری، پھر تیسری، ان کو پریکٹیکلی یوز کریں. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کے پاس ای ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایور ریلیونٹ، ہمیشہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، ریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈی ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹل، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ. اور یہ ڈیولپمنٹ کرے کس کی؟ آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرے. اس لیے اس کو لرننگ کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ فوکسڈ. اب یہ جو جتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو نہیں کرنی ہے، چونکہ یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاؤ ٹو لرن لرننگ، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ لرننگ کیوں کرنے جا رہے ہیں. آپ سوال اٹھائیں، آپ خود سے یہ بات پوچھیں، اور اپنے آپ سے جب سوال پوچھیں گے تو پھر آپ چیزوں کو، آپ کو پتہ ہوگا، آپ چیزوں کو فلٹر کریں. اور ذہن میں یہ رکھیں کہ لرننگ از ایز امپارٹنٹ ایز ان لرننگ. پھر آپ اپنے فیکٹرز کو ذہن میں رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا. اور جب آپ لرننگ کریں گے نا تو یاد رکھیے گا آپ نے انٹلیکچوئل لرننگ کرنی ہے جو آپ کو پرپز آف لائف بتائے گی. کلچرل لرننگ کرنی ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ پوری دنیا کے کلچر اہم ہے، آپ کے کلچر کے علاوہ بھی ان کی بھی ویلیو ہے. پرسنل آپ کو لرننگ کرنی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی باڈی کو سمجھیں، اپنے مائنڈ سے، اپنے آپ سے بات. اس سے نا جب لرننگ کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلف اویئرنیس بڑھتی ہے، آپ سیلف ٹاک بڑھتی ہے، آپ کی اپنے بارے میں، آپ اپنی جو باڈی پارٹس ہیں ان سے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کو پوچھیں، ان سے کچھ، ان کا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا خیال رکھیں. پھر ایموشنل لرننگ کرنی ہے آپ نے، مین آپ اپنی ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور دوسروں کی ایموشنز کی بھی ہونی چاہیے. تو یہ جی سارا آپ کو جو میں نے بتایا یہ لرننگ کے بارے میں ہے کہ لرننگ جو ہے نا آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ آخر میں اس لرننگ کا، چونکہ جیسے کسی لفظ کے اندر نا پہلا لیٹر اور آخری لیٹر اپنی جگہ پہ ہوں نا، تو درمیان میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ کام چلا وہ لفظ بنا لیتے ہیں. مین آپ کا لرننگ کا پرپز اور آؤٹ پٹ
یہ دونوں جب چلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ایک اچھی لرننگ کی جاتی ہے، اور پھر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لرن پراپرلی.